کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کی مسجد میں امامت کروا کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی خوبصورت تھی۔ محلے کا ایک امیر زادہ مولوی کی بیٹی پر عاشق تھا اور کسی طرح اس سے شادی رچانا چاہتا تھا، لیکن وہ شراب اور بری صحبت کا عادی تھا۔ اس لیے جیسے ہی اس نے رشتہ بھیجا تو مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات اس امیر زادے کو بہت بری لگی۔ اس کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ غریب مولوی نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ اپنی توہین کا انتقام لینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح مولوی کی بیٹی کو بدنام کر کے چھوڑے گا تاکہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی پر آمادہ نہ ہو۔ خدا کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد مولوی کی بیٹی کو پیٹ میں درد ہونے لگا اور درد درجہ بدرجہ بڑھتا گیا۔ مولوی کی بیوی اپنی بیٹی کو گاؤں کے واحد حکیم صاحب کے پاس لے گئی، جس نے نبض دیکھ کر دوا دے دی اور اس سے وقتی طور پر تو لڑکی کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ مہینوں بعد ایسا ہوا کہ لڑکی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ پیٹ ایسے پھول چکا تھا جیسے وہ لڑکی حاملہ ہو۔ مولوی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو ایک بار پھر گاؤں کے اس حکیم صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے جو تشخیص کا طریقہ اختیار کیا ہوا تھا وہ جدید نہیں تھا، نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی۔ حکیم نے لڑکی کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لڑکی تو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مولوی اور اس کی بیوی بہت پریشان اور شرمندہ ہوئے اور بیٹی کو لے کر واپس آ گئے، کیونکہ ان کی بیٹی ابھی کنواری تھی۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کرواتی رہی ہے، اس لیے اب اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کئی بار مولوی نے غیرت میں آ کر اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، لیکن لڑکی کی ماں بیچ میں آ جاتی۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ ممتا کے جذبات سے مغلوب تھی، اپنی بیٹی کو قتل ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وہ بگڑا امیر نوجوان جو موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکی کو حکیم کے پاس آتے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ حکیم کے پاس گیا اور کچھ نقدی رقم حکیم کے ہاتھ پر رکھی تو حکیم نے سب کچھ اگل دیا کہ مولوی کی اکلوتی بیٹی بغیر شادی کے حاملہ ہو گئی ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نوجوان کے ہاتھ بدلہ لینے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا تھا، جس کے انتظار میں وہ کافی عرصے سے تھا۔ اس نے گاؤں کے میراثی کو بلایا اور کچھ پیسے دے کر کہا کہ یہ خبر گاؤں کے ہر گھر میں پہنچا دو۔ چنانچہ میراثی نے دنوں میں ہی یہ خبر ہر طرف پہنچا دی۔ اب گاؤں کے لوگ بات کی تصدیق کرنے کے لیے مولوی کے گھر میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی سچ مچ حاملہ ہے تو مولوی نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے مولوی سے گاؤں کی مسجد کی امامت واپس لے لی اور اس کو گاؤں چھوڑنے کی تھوڑی مہلت دے دی۔ اس بات سے مولوی اور اس کی بیوی شدید پریشان ہو گئے۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر پھوٹ پڑی تھی، جبکہ مولوی کی بیٹی جانتی تھی کہ وہ با کردار ہے اور اس نے بدکاری تو دور کی بات، کسی اجنبی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ خاموشی سے اپنی بربادی کا تماشا دیکھتی رہی۔ ایک صبح کسی شخص نے مولوی کے دروازے پر دستک دی۔ جب مولوی باہر نکلے تو اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ ایک حکیم ہے اور اس کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے اور آپ سخت پریشان ہیں، تو میں دوسرے گاؤں سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میں آپ کا وہی شاگرد ہوں جو بچپن میں آپ سے قرآن پاک پڑھتا تھا۔ مولوی جو پہلے ہی بہت پریشان تھا، اس کو یہ سہارا بھی غنیمت لگا، کیونکہ وہ ایک باپ تھا اور بیٹی کے پیٹ کی تکلیف سے پریشان رہتا تھا۔ وہ اس شخص کو گھر میں لے گیا، اس نے لڑکی کا معائنہ کیا اور صورتحال سمجھ گیا اور کہا کہ مجھے ایک بکرا اور ایک کتا لا کر دے دیں۔ جب دونوں چیزیں اس کو دے دیں تو اس نے دونوں کو ذبح کیا اور بکرے کا گوشت پکا کر لڑکی کو کھلا دیا۔ جب لڑکی نے پیٹ بھر کے گوشت کھا لیا تو وہ حکیم لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پر کتے کا گوشت رکھا ہوا تھا اور لڑکی سے کہا کہ میں نے تم کو جو کتے کا گوشت کھلایا ہے اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ لڑکی نے جب کتے کا گوشت دیکھا تو اس کا دل خراب ہونے لگا اور اس کو اتنی نفرت محسوس ہوئی کہ وہ الٹیاں کرنے لگ پڑی، اور اسی دوران آج اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا مینڈک برآمد ہوا۔
اور لڑکی کی جان میں جان آئی، اور حکیم نے کہا کہ یقیناً تم نے برتن کے بغیر کہیں سے پانی پیا تھا، اور تمہارے پیٹ میں مینڈک کا چھوٹا سا بچہ چلا گیا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ انفیکشن کی وجہ سے تمہارا پیٹ پھول گیا تھا، اب جلدی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تب تک گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کے پیٹ سے نکلا مینڈک دیکھ لیا، اور یوں سب نے لڑکی کے کردار کی پاکیزگی جان لی، اور مولوی کے خلاف سازش کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ دوستو، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے بھلا اسے کون چکھے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی، اور آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔